رب زدني علما رب زدني علما. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. اللہ اکبر. یہ حدیث میں تھوڑا سا اشکال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کچھ لوگوں نے اس سے غلط معنی لیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کو بھی حدیث قدسی ڈائریکٹ جو پیارے رسول حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بحرب، میرے کسی ولی سے کسی نے دشمنی کی تو میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا. وہ سمجھ لے کہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہاں ولی سے مراد کون ہے؟ میں تجھے ولی سمجھتا جو نبادہ خار ہوتا. ولی جو ہے یقیناً ہمارے بزرگوں نے جو تصوف کے راستے میں تھے ان کے یہاں درجات ہو گئے. ایک عام مسلمان ہوتا ہے، پھر ولی ہوتا ہے، پھر قطب ہوتا ہے، پھر بدل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد واصل باللہ، اللہ سے جا کے مل گیا. اب اس کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درجات غلط ہیں. ہر مسلمان اگر اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا ولی ہے. الا جان لو ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ غمگین ہوں گے. کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. سب ولی ہیں، ہر مسلمان ولی ہے اگر اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ سے ڈرتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ معصوم ہو، گناہ بھی ہو توبہ کر لیا، ولایت اللہ سے آگے نہیں نکلا، الحمدللہ ولی ہے. تو من عادى لی ولیا، کسی مومن سے اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے دشمنی کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو آپ یقین جان لیجیے اللہ نے اپنے کو اس کے سامنے کر کے گویا ہم اس سے جنگ کریں گے. اس کو تھوڑا سا مختصر سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے تو پھر کیوں دنیا آج کل انہی کے ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ ہماری ولایت میں خلل ہے، الذین آمنوا ہماری ایمان میں خلل ہے، تقوی میں خلل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اس بری حالت میں بھی ہم نہیں سوچ پاتے ہیں. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، جہاں کہیں دیکھیے یہاں سے وہاں تک سب انہی کے اوپر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں ہی کا ملک اور گھر پہنچتی ہے، وہ لوگ آرام سے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. نسوا اللہ فنسیہم، اور ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس شرط کو ہم نے پورا نہیں کیا، اس وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے فبما کسبت ایدیکم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کا اعلان اس سے کر دیا، اور اللہ جس سے جنگ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑے وہ ہلاک ہو کر کے رہے گا. ایسا صحابہ پیارے رسول کے زمانے میں ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا. اللہ نے مدد کی، فرشتے آ کر کے جنگ میں مدد کرتے تھے. بدر کے موقع پر 313 کمزور لوگ نکلے تھے، لیکن 1000 کی فوج، پیارے رسول گھبرا رہے تھے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم فلن تعبد، اگر اس ٹولی کو ہلاک کر دے گا آج تو. فوجیں دونوں سامنے سامنے ہو رہی ہیں، جھوپڑی بنا دی گئی پیارے رسول کے لیے، رو رہے ہیں. عجیب مسئلہ ہے. وہاں حضرت ابو بکر کو اللہ نے اطمینان دیا،
آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کفا کا مناشدت کا، کافی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ غار یار میں جب حضرت ابو بکر جب یہ غار میں تھے تو وہ ڈر رہے تھے، پر رسول کہتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ وہاں دو تھے، دونوں کے ایمان پر یقین تھا۔ یہاں 313 ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کسی کی گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو کچھ لوگ بدر کے کہتے ہیں، سیرت میں آیا ہے کہ کہتے ہیں وہ پہاڑ سفید اب بھی ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں اس پہاڑ پر جو میدان جنگ پہ، جو میدان جنگ جہاں سے واضح طور پر دیکھا جائے، اس پہاڑ پہ ہم دو آدمی چڑھ کر کے تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی زوردار، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کا دل پھٹ گیا، ایسے انخلا قلبہ، اس کا دل پھٹ گیا، وہیں مر گیا وہ آواز سن کر کے، اور میں نیچے بھاگا تیزی سے۔ تو مدد اللہ تعالیٰ کرے گا ہر حالت میں، شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته، اللہ کے نزدیک تقرب حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا فرض کیا ہے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور نہیں کرے گا۔ درجات کے بلندی کے لیے نوافل اور صلاۃ الضحیٰ اور یہ اور وہ جتنے دروازے ہیں اللہ نے بلند کیا، لیکن اللہ کے قریب ہونے، جنت کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی فرائض ہی ادا کر رہا ہے، اس پہ فرائض کا معنی یہ نہیں کہ نماز کے آگے پیچھے کی سنت نہیں، جو چیز پر رسول تاکید سے عمل کرتے تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ مزید نوافل ادا کر کے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ وَيُحِبَّهُ، میں اس کو پیار کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو پیار کر لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس پیر سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ سوال کرے تو اس کو میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور لَأُعِيذَنَّهُ، نون تاکید مثقلہ، لام تاکید، بالتاکید میں اس کو پناہ دوں گا۔ یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے۔ یہاں صرف یہ کہنا مقصد ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آدمی کے اندر حلول کر جاتا ہے؟ حلول اور اتحاد ایک مسئلہ ہمارے صوفیہ بزرگوں نے بتایا، کل میں نے بتایا تھا کہ ابن عربی جو شیخ اکبر جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہی بندہ رب ہے اور رب یہی بندہ ہے، کون کس کی عبادت کرے؟ نہیں، حلول اتحاد کا کوئی یہاں سوال نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، کہ میں تمہارا ہاتھ ہو جاؤں گا، یعنی میری مرضی کے خلاف تمہارے ہاتھ سے کوئی فعل صادر نہیں ہوگا۔ کان سے تم نیک چیز سنو گے، آنکھ سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھو۔ یہ تفسیر صحابہ کی ہے، تابعین کی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب اس سے کوئی مخالفت کر کے کچھ اور نکالے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ یہ ہے اللہ کی ولایت، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ غلط چیز نہ دیکھے، توفیق دے گا غلط کام نہ کرے، توفیق دے گا کہ غلط راستے پر اس پیر سے نہ جائے، اور پھر جب اللہ سے مانگے گا، یہی ظاہر ہو گیا فرق۔ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کے اندر آ نہیں جاتا ہے، اللہ کی ذات مبارک اپنی جگہ پر، یہ اس کی ذات الگ۔ جب مانگے گا اللہ سے، جب اللہ اس کا ہاتھ پر ہوگا تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ بھی اس قول کی، اس عقیدے کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ جو پھیلا ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی ذات الگ، بندے کی ذات الگ، ورنہ یقیناً یعنی دنیا میں فساد ہی فساد ہو جائے۔ کوئی غلط کام کرے تب بھی کہے گا کہ اللہ نے کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یہ جملہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، نیک کام کرتا ہے، نیک چیزیں دیکھتا ہے اور نیک چیزوں کی طرف چلتا ہے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔